ناظرین روپیہ پیسہ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، میں ہوں علی ناصر۔ بھائی یہ بڑا عجیب سا ماجرا ہوتا ہے ہمارے ہاں۔ وہ کیا ہوا، ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو سناؤں گا۔ میرے والد صاحب سرکاری افسر، تو مجھے ایک دفعہ بتانے لگے کہ یار ایک دفعہ مفروضے کی بنیاد پہ سنایا ہوگا، مجھے پتہ نہیں، ویسے پولیس میں بھی رہے کچھ عرصہ۔ تو مجھے کہنے لگے کہ ایک دفعہ پریڈی تھانے کے ایس ایچ او تھے، تو محرر جو تھا وہ ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ تو محرر جو تھا وہ چلغوزے چھیل رہا تھا۔ چلغوزے چھیلنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ وہ چلغوزے چھیل کے ایس ایچ او صاحب کو کھلا رہا تھا۔ تو پریڈی تھانے کی بات کر رہا ہوں، یہ کراچی میں۔ تو وہ چلغوزے کھلا رہا اور یہ ایس ایچ او صاحب بڑے مزے سے کھا رہے۔ ایک دم فون بجا۔ اب ایس ایچ او صاحب نے تو پاؤں اوپر رکھے ہوئے ٹیبل کے، انہوں نے محرر کا اشارہ کیا، اٹھا۔ اس نے اٹھایا، فون اٹھایا تو دوسری طرف سے آواز آئی، ایس ایچ او صاحب کی ٹرانسفر ہو گئی ہے۔ اس نے کہا اچھا جی ٹھیک ہے۔ اس نے فون رکھ دیا۔ تو اگلا چلغوزہ چھیلا تو ایسے کر کے اس نے چلغوزہ اپنے منہ میں ڈال لیا۔ ایس ایچ او صاحب کہنے لگے فون پہ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا سر اب آپ کی ٹرانسفر ہو گئی۔ تو یہ حکومت کے کتنے دن رہے؟ سمجھ تو آپ گئے ہوں گے۔ تو حالات بڑے عجیب و غریب قسم کے ہیں اس ملک کے اندر، ایک دم ماحول تبدیل ہو جاتا ہے، اور وہ ہمارے گلگت میں کہتے ہیں آسمانی موڑ۔ تو یہ آسمانی موڑ آ گیا، موسم کا کچھ پتہ نہیں لگا۔ خیر اینی وے، اب یہ 4 دن کی چاندنی ہے، یہ 4 دن کے اوپر بڑے گانے لکھے گئے ہیں۔ خیر میرے ساتھ بہت ہی اہم مہمان شامل گفتگو ہیں، براہ راست تعارف کرا دیتا ہوں تاکہ گپ شپ ان کے ساتھ ہی لگے اس موضوع کے اوپر۔ جناب زبیر طفیل صاحب، سابق صدر ایف پی سی سی آئی اور معروف تاجر صنعت کار رہنما، ویلکم کرتا ہوں سر آپ کو شو۔ تھینک یو۔ زبیر طفیل صاحب، امیدیں توقعات بہت تھی اس حکومت سے، اور سچ میں آپ کو بتاؤں ان کو بہترین جو کیا کہتے ہیں وہ جو کرکٹ میں T20 میں ہوتا ہے نا کہ بال جو ہوتی ہے وہ بالکل فری بال آپ کو ملتی ہے کہ آپ چاہیں اس پہ 6 ماریں، آؤٹ بھی ہو جائیں تو کوئی بات نہیں، ایک اور بال آپ کو کھیلنے کا موقع۔ انفارچونیٹلی وہ انگلش کا ایک لفظ ہوتا ہے، یہ دے ڈیشڈ دیٹ، اور اس کا رزلٹ یہ ہوا کہ ناؤ پولیٹیکلی تو آبویسلی I won't like to use the very severe words، لیکن politically تو obviously they are not going to succeed next time۔ میں بڑی clearly آپ کو بات بتا رہا ہوں، لیکن economically this country should prosper، جو یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے ریاست کی خاطر سیاست قربان کر دی، لیکن میں آپ کو سچ بتاؤں کہ many economic gurus are saying Pakistan's future, economic future is bleak۔ What do you say؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے پاکستان کی اس وقت مشکل اقتصادی حالات میں سے گزر رہا ہے۔ مہنگائی زیادہ ہے، سپر ہائی انفلیشن ہے، اور پھر جو 10 کروڑ سے زیادہ لوگ ہیں جن کی آمدنی ہی 30,000 روپے سے کم ہے، تو ان کے لیے تو زندہ رہنا بہت مشکل ہو گیا، بہت مشکل ہو گیا۔ اور دوسرا یہ کہ ہمارے جو تاجر اور صنعت کار جو ہیں وہ بھی کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ ابھی اچھی بھلی چینی 120 روپے کی بک رہی تھی، 160 روپے کر دی۔ اس سے وجہ پوچھی، کہتے جی انٹرنیشنلی $700 کی ہو گئی۔ ارے بھائی آپ کوئی $700 کی خرید کے لا کے بیچ رہے ہو، گنا پاکستان نے پیدا کیا، پانی پاکستان سے دیا، سب کچھ دیا، اور اب آپ جو کہہ رہے ہو کہ یہ انٹرنیشنل پرائس پہ ہوگی، تو یہ زیادتی کی بات ہے۔ اب رہا دیکھیں پاکستان کے اقتصادی مسائل تو بہت ہیں، لیکن جو کچھ ایسی خبریں آ رہی ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس میں کتنی صداقت ہے، کہ ایک جو اسلام آباد میں کل ایک سمٹ ہوا منرلز کے بارے میں جس میں چائنیز وائس پریزیڈنٹ بھی آئے ہوئے تھے، تو اور وہاں پہ پھر آرمی چیف اور بہت سارے لوگ، اور بہت بڑا انٹرنیشنل گروپ ہے بیرک، جی میرے خیال سے اس کی چھتر چھایا میں ہوا یہ۔ جی ہاں، اس کے بعد پھر جو ہے سعودی عرب سے بھی ان کے وزیر منسٹر فار منرلز وہ بھی آئے، اور بھی بعض ممالک کے اچھے لوگ آئے۔ اب ایک ہمارے وزیر ہیں جن کا نام ہے ڈاکٹر مصدق ملک، وہ 2-3 دن سے ایک بات کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے پاس جو ہے منرلز جو ہیں وہ 6 ٹریلین کے۔ اب یہ اگر ہیں تو انہوں نے ابھی تک چھپا کے کیوں رکھے ہوئے تھے، کہ وہ آخری دن ہی بتانا تھا جس دن ہم جا رہے ہیں۔ یہ اسی طرح سے ہے کہ جیسے گزشتہ حکومت میں کہا گیا کہ سمندر میں بہت بڑا کیکڑا نکل آیا اس کو اندر سے، دوسری سائڈ اتنا کھودا، دوسری سائڈ جاپان نکلا، گیس نہیں نکلی۔
تو وہ اس میں بھی بات ہوئی. لیکن ایک بات ہے کہ میں نے اس میں تھوڑی سی اس حد تک جو ہے حقیقت دیکھی کہ 2 دن پہلے ایک کوئی ٹی وی اینکر جو تھے وہ وزیرستان گئے, جہاں کاپر نکلا ہے وزیرستان گئے, اور وہاں پہ ہزاروں بیگ جو تھے کاپر کے پڑے ہوئے تھے. وہ ویڈیو انہوں نے آج ایک نام بھی لے لیتا ہوں, حامد میر صاحب کی ویڈیو ہے جس میں وہ وہاں پر ہیں, لیکن جو کوانٹٹی انہوں نے بتائی وہ چند $1 ملین کی بتائی, جبکہ ڈپازٹس جو بتائے وہ بہت بڑی. ڈپازٹ بہت بڑا. کاپر جہاں بھی ہوتا ہے نا بہت بڑی تعداد میں ہوتا ہے. اچھا. اور یہ جو بھی اس وقت انہیں ملا ہے یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر دہشت گردی کے اتنے واقعات ہوتے تھے شمالی وزیرستان میں نا, تو وہاں پہ ملا ہے. اور اگر جو انہوں نے کہا کہ جی اس طرح سے اتنے لاکھ ٹن ہے, اگر وہ لاکھ ٹن ہے تو وہ پاکستان کی معاشی حالت کو سدھار سکتا ہے, نمبر 1. نمبر 2 یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کے پی کے لوگوں کو وہاں پہ روزگار کے اتنے مواقع ملیں گے جہاں سینکڑوں یا معاف کیجیے گا ہزاروں لوگوں کو روزگار ملے گا اور فوراً ملے گا. زبیر صاحب میں آپ کو ایک بڑے مزے کی بات بتاتا ہوں, اور یہ کافی ریسرچرز نے بتایا. آپ کو یاد ہوگا انہوں نے بولا تھا کہ آپ کے ہوم ٹاؤن, اف آئی ایم کریکٹ, چنوٹ کے پاس سونا مل گیا. بہت سارے ریسرچرز نے اور تاریخ میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ ریور کا وہ جو حصہ ہے جو اب ظاہر بات ہے ریلوکیٹ ہوتا رہا ہے, وہاں پر گولڈ ہے, آج بھی لوگ کہتے ہیں, لیکن یہ اس کو تو ٹیپ کر نہیں سکے. اٹس ویری انفارچونیٹ. میں آپ کو بتا رہا ہوں بہت سارے ریسرچرز نے بھی بات کی ہے, میں نے کچھ لوگوں سے کنفرم بھی کیا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ یہاں پہ دس مائٹ بی ون آف دی رائٹ. لیکن دیکھیں اتنی سینٹرل جگہ پر تو یہ نکال نہیں سکے, تو ڈو یو تھنک ان دیٹ ٹربلڈ ایریا دیٹ بی ایبل ٹو ڈو اٹ سو کمفرٹیبلی؟ دیکھیے یہ جو منرلز ہیں نا یہ کسی بھی ملک میں کہیں بھی ہو سکتا ہے. جیسے پاکستان میں تھر میں کوئلہ ہے, یہ دنیا کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے. بالکل اس میں تھوڑی سی اور کوشش کی جائے. نمبر 1 تو یہ کہ یہاں پر حکومت کو چاہیے کہ اس جگہ پہ کم سے کم 10,000 میگا واٹ کے پاور پلانٹ لگا دے. اور پاور پلانٹ تب کامیاب ہوگا کہ وہاں سے کوئلہ نہ لے کے جائیں, ادھر ہی کوئلے سے بجلی بنائیں. اگر آپ کہیں گے کہ کوئلہ لے کے جانا ہے تو ٹرانسپورٹ کرنا بہت مشکل ایکسرسائز ہے. آج وہاں پہ تقریباً 1500 میگا واٹ بجلی بن رہی ہے جو ایک مقامی کمپنی اینگرو نے بنایا ہے سندھ گورنمنٹ کے ساتھ مل کے. یہاں پر 10,000 12,000 ٹن میگا واٹ کی بجلی کے کارخانے لگ سکتے ہیں, اور ان کو چائنا سے فائدہ حاصل کرنا چاہیے. چائنا کے پاس اس کا بہت تجربہ ہے. وہاں سے بجلی بنائیں اور اس کو پھر آگے ٹرانسمٹ کریں. نوٹو نہیں دے رہے نا جی, وہ نوٹو نہیں دے رہے, نہ وہ دے رہے ہیں, اور ورلڈ بینک والے اور جو دوسرے دیگر ہیں وہ بول رہے ہیں کہ کول انرجی کے لیے ہم پیسے بھی نہیں دیں گے, ہم دیں گے تم کو ہائیڈل کے لیے. اب پرابلم یہ ہے کہ وہاں پر ایک اور مسئلہ ہے, چائنا کے ساتھ ہائیڈل لگائیں, وہ چائنا کے لیے وہ بھی نہیں دے رہے, وہ کہہ رہے ہیں چائنا سے ہی مانگو پھر اس کے بعد. یہ بھی بڑی پولیٹکس ہے نا انٹرنیشنل پولیٹیکل. ہائیڈل کا ایسا ہے, یہ جو کول پاور پلانٹ ہے یہ بڑے بڑے پاور پلانٹ جو ہیں 4-5 ہزار ٹن کے ہیں نا, یہ 3 سال میں لگ جاتے ہیں. ہائیڈل ایزی 2 سے 3 سال میں لگ جاتے ہیں. ہائیڈل کا جو ہے وہ 8 سے 10 سال لگتا ہے. ٹائم لگے گا. 8 سے 10 سال لگتے ہیں. یقیناً اس کی بجلی بہت سستی ہے, اور 10 روپے چندہ کر کے تو مسجد کا نلکا بھی نہیں لگتا. صحیح ہے. یہاں ایک صاحب تھے وہ کہہ رہے تھے, پتہ نہیں کون ہے, اب تو چلے گا شاید, 10 روپے چندہ کر کے وہ بول رہے تھے میں ڈیم بناؤں گا. جی سر آپ نے تو فلنتھرپی کے بڑے کام کیے ہیں, میں آپ کو صحیح بتا سکتا ہوں کہ 10 روپے چندہ کر کے میں نے مسجد کا نلکا بھی لگتے ہوئے نہیں دیکھا. تو مجھے نہیں پتا کہ یہ ہمارے یہاں کیا ٹیکس یوز ہوتی ہیں. سر یہ بھی آپ ان کو تھوڑا سمجھائیں. اٹ ریکوائرز میسو فائنینسنگ. میں اور بھی چیز کہوں گا, اور I think you are one of the only businessmen who has done something of the quantum of about $1 billion. So with a multinational joint venture. Yes. If I am correct. کیونکہ بلین مارک کراس کرنا پاکستان میں اٹس اے بگ ڈیل. ایکسپورٹ اورینٹیشن کے بارے میں بات کر رہے ہیں, پر زبیر طفیل صاحب بات یہ ہے کہ ایکسپورٹ اورینٹیشن کے لیے جو یہ بول رہے ہیں, میں نے جو اسٹیٹس پڑھے ایکسپورٹس have fallen, imports have also fallen. In comparison, maybe when you are looking at 70 billion roughly in imports and you're looking at less than half in exports, I think there a minor decline in imports is no big deal, but a decline in exports is a big deal in my dictionary. آپ کیا کہتے ہیں؟ ہاں, ایکسپورٹ تقریباً $3-4 بلین کی کم ہو گئی ہیں. 30 میں سے تقریباً 12-13% کم ہو گئی ہے in the till June 23. تو یہ یقیناً تشویش کی بات ہے. لیکن میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, مجھے نہیں پتا کہ جو حکومت کہہ رہی ہے کہ 6 ٹریلین کے منرلز ہیں, یہ ہے وہ ہے, وہ اللہ بہتر جانتا ہے یا یہ جانتے ہیں.
But minerals will not be, let's be very frank, like you said, everything has a set up period. Mining is also a very labor intensive, capital intensive kind of industry. हमें तो कुछ चाहिए जो हमें सेव करे इस कोई सिचुएशन. ऐसा है कि बाज़ जो मेटल्स होते हैं वो उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, जैसे कॉपर की बात हो रही है, क्रोम की बात हो रही है. तो क्रोम पाकिस्तान ने बलूचिस्तान में जो था मेन रिकॉर्डिक था, और दूसरे जो थे एक सैंटिक और रिकॉर्डिक. सैंटिक जो है चाइनीज़ को दे दिया, रिकॉर्डिक जो है एक और कंपनी उसको उसके ऊपर काम कर रही है. और क्रोम और कॉपर ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आपको बहुत वैल्यू आ सकती है, बहुत वैल्यू आ सकती है. प्लस उसमें जहाँ तक नॉर्थ वजीरिस्तान की बात है तो वहाँ पर ओपन एंड वो है एक्सकेवेशन. कोई ऐसा नहीं है कि आपने नीचे जाके करना, नहीं, ऊपर से भी आप निकालेंगे. सरफेस मिनरल भी हैं, सरफेस मिनरल भी हैं. तो उम्मीद रखनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क की मुश्किलात आसान करे. और अदरवाइज यकीनन चेहरा आपका कुछ और बोल रहा है. नहीं, मैं अफसोस करूँ, मेरी तो ख्वाहिश है, ख्वाहिश है. हाँ, ये मेरी ख्वाहिश है कि अल्लाह करे कि पाकिस्तान के हालात बेहतर हों, और लोग जो हैं इतनी मुश्किलात में से गुजर रहे हैं कि कोई हिसाब किताब नहीं है. सर कह रहे हैं डॉलर आज भी बढ़ गया. टेल मी हाउ आर वी गोइंग टू. आपने जो 30,000 वाली बात की ना, उस पर आ जाते हैं. मैं आपको बताऊं, आज सुबह 6:30 बजे मैं निकला इन द मॉर्निंग जस्ट टू बाय सम थिंग फॉर द हाउस. देयर वाज अ बेगर एंड उसने जब मुझसे पैसा मांगा, मुझे पता था कि ये पेशावर भिखारी ही होगा, लेकिन एक चीज़ मुझे पता थी ज़ुबैर साहब, उसने नाश्ता नहीं किया हुआ था. अच्छा. बट मैंने आपसे ही सीखी ये बहुत सारी चीज़ें. तो फिलैंथ्रोपी के अंदर भी एक चीज़ आपने हमेशा की है कि स्पेंड करो. कालो तो टाइम है प्रिविलेज क्लास के लिए, लेकिन एक और चीज़ भी आपने की थी, स्पेंड फॉर कंजम्पशन से, ताकि कम से कम इंडस्ट्री और इकोनॉमी तो चले. सही. हमारा मुल्क सर बड़ी बुरी कैफियत में आ गया है. एवरीवन हैज़ जस्ट लाइक, वो क्या कहते हैं कि अपने आप को पुल बैक कर लिया. सही. कंजम्पशन पैटर्न अगर पुल बैक हो गया तो हम वैसे ही रिसेशन में चले जाएंगे. क्या कहते हैं आप? देखिए, एक तो ये कि इस वक्त लोगों की इनकम्स भी कम हो रही हैं, ये मानना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है. आपकी करेंसी जो है वो डॉलर के अगेंस्ट सब कुछ होने के बावजूद, IMF से दस्तखत होने के बाद, निकाहनामा भी साइन हुआ, उसके बाद भी जो है वो रुपी जो है आहिस्ता आहिस्ता डिवैल्यू हो रहा है. तो पूरे जो कम आमदनी वाले लोग हैं उनके लिए बहुत मुश्किल वक्त है. मुझे नहीं पता. दूसरी बात ये कि हम कहते हैं पाकिस्तान में 32,000 रुपये जो है मिनिमम वेज है. मैं आपको यकीन के साथ कह रहा हूँ, बलूचिस्तान, KPK और इवन साउथ पंजाब में जो है 32,000 किसी को नहीं मिलते. वो कहेंगे 32,000, 25,000 दे के 32 के ऊपर अंगूठा लगवा लेंगे कि भाई हमने आपको 32,000 दिए. तो ये सारी चीज़ें हैं. मुल्क में इस वक्त जो है हालात जो हैं वो काफ़ी टफ हैं, चैलेंजिंग हैं. बहुत नहीं, लेकिन यहाँ पर अब मैं एक गर्म मौजू पर भी आ जाता हूँ. मैं शख्सियत के ऊपर बात नहीं करना चाह रहा, लेकिन एक मशहूर शख्सियत इस मुल्क में बन गए हैं, शब्बर जैदी साहब. वो मेरे नज़दीक तो वो एक्सेंट्रिक की तरह बातें करते हैं. तो अब वो कह रहे हैं कि साहब ये कभी गोइंग कंसर्न नहीं थी, और फिर वो अजीब अजीब शोशे छोड़ रहे हैं. अभी उन्होंने अगले दिन बोला कि 4.5 टन गोल्ड पाकिस्तान के अंदर जो है फ्रेश वो यूज़ होता है. उनके पास कोई इस चीज़ का प्रूफ नहीं है कि पूरा इंपोर्ट होता है, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा. तो आई मेड अ कैलकुलेशन, इट मेक्स रफली अराउंड 200 और 230 अराउंड मिलियन डॉलर्स. पर हमारी टोटल इंपोर्ट तो सर वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग इन एक्सेस ऑफ $70 billion, एंड सम पीपल आर सेइंग मे बी इफ ऑयल प्राइसेस गो अप वील बी टॉकिंग अबाउट $80 billion. डू यू थिंक सच अ मिनिस्कुअल अमाउंट, अगर उसके अंदर हम 5 या 10% कंट्रोल भी कर लें, लेट्स से व्हाटएवर एग्जैजरेटेड अमाउंट इज सेइंग, इट वुड मेक नो डिफरेंस टू द नेशनल एक्सचेकर. आर वी मिसप्लेसिंग आवर प्रायोरिटीज बाय गोइंग आफ्टर टैक्स व्हेन वी शुड बी गोइंग आफ्टर इकोनॉमिक ग्रोथ? देखिए, आप सही कह रहे हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ जो है सबसे अहम चीज़ है. रहा के शब्बर जैदी साहब की उनकी अपनी सोच है, उनकी अपनी होगी, उनकी अपनी सोच है, लेकिन मैं उनकी सोच से जो है इत्तफाक नहीं कर, मैं कहूँगा कि किसी हद तक करता हूँ, बाकी नहीं करता हूँ. आप मुझे ये बताएं, क्या FBR की रिसोर्सेज इस वक्त इस मुल्क के अंदर बेहतर परफॉर्मेंस के ऊपर जानी चाहिए या 50-50 हज़ार की ट्रांजैक्शंस की ऑडिट के पीछे जानी चाहिए? सर दिस इज व्हाट इज दिस गोइंग ऑन? अब देखिए, इस वक्त जो भी सूरत हाल है ना, आपके बोर्ड इन्होंने इस दफ़ा तय किया कि 9.4 ट्रिलियन जो है ये जमा करेंगे. टैक्सेशन से FBR जमा करेगी. मुझे वो होता हुआ नज़र नहीं आ रहा. इसलिए आपके बॉर्डर्स आपने खुले छोड़ दिए हैं, जो मर्ज़ी ईरान से अफ़गानिस्तान से आ जाए. तो जो मुल्क में सनत लगी है उनकी सनत भी नहीं चल रही. वो जो सनत है वो 18% सेल्स टैक्स देती है,
اور جو بارڈر سے اسمگل ہو کے آتا ہے نہ وہ سیل ٹیکس دیتا ہے نہ انکم ٹیکس دیتا ہے, کچھ بھی ایک نہیں چیز آپ سے پوچھنی جی. ہمارے لوگوں کو پاکستان میں اتنا پتہ نہیں, آپ پتہ ہوگا پیٹرو کیمیکلز پاکستان کے اندر ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے. آپ یو آر ون آف دا بگیسٹ نیمز کیمیکلز, آئی کینٹ سے پرٹیکولرلی فار اے سرٹن, بٹ یہ پیٹرو کیمیکلز کیا اسمگل ہوتے ہیں ایران سے؟ بہت ہو رہے ہیں, ہو رہے ہیں نا سر, بہت بڑے پیمانے پہ ہو رہے ہیں. اب دس از ناٹ پیٹرولیم, دیز آر پیٹرو کیمیکلز دیٹ آر یوزڈ ان انڈسٹریل پروسیس. پیٹرول ڈیزل اپنی جگہ ہاں وہ علیحدہ ہیں, وہ تو ہم نے ایکسیپٹ کر لیا کہ وہیں سے آئے گا. اور دوسری بات یہ کہ یہ پیٹرو کیمیکل زیادہ مہنگے ہوتے ہیں. جی, ان کی ایوریج ڈالر قیمت جو ہوتی ہے 1000 سے لے کے $1500 پر ٹن ہوتی ہے, اور یہ اس وقت کھلا ایران سے آ رہے ہیں, کوئی رکاوٹ نہیں ہے. نہ یہ بائی پروڈکٹس ہوتے ہیں, کبھی کبھار یہ اسپیشلائز پروڈکٹس ہوتے ہیں. FBR روکتا ہے نہ کوئی اور ایجنسیز جو وہاں بیٹھی ہوتی ہیں بارڈر پہ, وہ بھی جو ہے اس کو کیا کہنا چاہیے, روکتی نہیں ہے. یہ پورس بارڈر ہے, ہاں جی, یہاں سے چیزیں آ رہی ہیں, بہت ساری آ رہی ہیں, اور اب تو سنا ہے کہ FMCG فاسٹ موونگ کنزیومر گڈس بھی آنا شروع ہو گئی مہنگائی کی وجہ سے, مارکیٹیں بھر گئی ہیں ان کی پروڈکٹس. ایسا ہی ہو رہا ہے, ایسا ہی ہو رہا ہے. فاسٹ موونگ گڈس جو ہیں وہ بھی وہاں سے اسمگل ہو کے آ رہے ہیں, اور بڑے پیمانے پہ آ رہی ہیں. آپ کے ملک کی بہت ساری صنعتیں بند ہو جائیں گی. میں FBR سے اپیل کرتا ہوں کہ خدا را اس کام کو روکیں, اور اگر یہ چاہیں تو روک سکتے ہیں. میں آپ کو یہ بھی بتا دوں, ہاں بتائیں اگر FBR طے کر لے کہ اس کو روکنا ہے تو روک بھی لیتے ہیں, یہ نہیں کہ نہیں. اچھا, جو ٹرانزٹ ٹریڈ ہے اس کے اندر بھی گڑبڑ ہو رہی ہے, ابھی ٹرانزٹ ٹریڈ واپس گھوم کے آ رہی ہے. دوسری بات آپ کو مزے کی یہ بتاؤں گا, کراچی میں تو آئی ایم انویئر, لاہور کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا میڈیا پر بھی آ رہا ہے, چھاپے ڈال رہے ہیں, گاڑیاں پوچھ رہے ہیں, پتہ یہ لگ رہا ہے کہ گاڑی ہے وہی پاکستانی, سوری ہے وہی جو امپورٹڈ گاڑیاں ہیں, بٹ دیر آر نو ڈاکومنٹس. بالکل ایسی بات ہے, یعنی پیپل آر ڈرائیونگ دا بیسٹ کارز, یٹ وین پیپل آر آسکنگ, پولیس از آسکنگ دیم ویئر آر دا ڈاکومنٹس, دے ڈونٹ ہیو دوز کسٹم پیڈ ڈاکومنٹس, دے جسٹ رننگ لائک دیٹ. بالکل ایسی بات ہے جو آپ کہہ رہے ہیں. بہرحال دیکھیے, میں آپ کے پروگرام کے توسط سے FBR سے کہتا ہوں کہ خدا را اسمگلنگ کو روکیں, ورنہ جو آپ 9.4 ٹریلین کہتے ہیں کبھی ہوگا ہی نہیں, وہ جمع نہیں ہوگا. اتنا بڑا آؤٹ لے کہاں سے کریٹ ہوگا. اور دوسری بات ہے کہ پاک ایران اور پاک افغان بارڈر جو ہے نا, افغان بارڈر بھی تقریباً جو ہے وہاں پہ فینس لگ چکی ہے, وہاں سے آسانی سے نہیں آتا ہے. وہاں یہ ہوتا ہے کہ جو مال ٹرانزٹ میں جاتا ہے گھوم کے واپس آ جاتا ہے. ایک اور زبیر توفیل صاحب, آپ کی موجودگی کے اندر فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک چیز میں کہنا چاہوں گا کہ یہ تو وہ چیزیں ہیں جو کہ اسمگل ہو رہی ہیں, بٹ دے آر ناٹ کانٹرابینڈ, دے آر ناٹ ایلیگل. یو ول بی شاکڈ دیٹ دا ڈرگ ٹریڈ ان پاکستان, illegal drugs, they are taking place in Pakistan. They are destroying this economy, they are destroying the social structure of this country. صحیح بات. میں آپ کو حیران کرنے والے اسٹیٹس بتا سکتا تھا, بٹ یو آر آلریڈی اویئر دیٹ millions of people are drug addicts in this country. It is causing a major social problem, a major economic problem in our country, a major crime problem in our country. میرے خیال وہ تو ایک coherent effort ہے, not only one organization, but everyone will be forced. پنجاب میں بہت زیادہ ہے. مجھے بہت دکھ سے کہنا پڑ رہا ہے کہ ڈرگز جو ہیں ہمارے معاشرے میں تیزی سے پھیل گئی ہیں, اور ڈپارٹمنٹ بھی بنے ہیں, ANF بھی ہے, یہ بھی ہے, کوشش بھی کرتے ہیں, لیکن اتنے بڑے پیمانے پہ یہ ڈرگز پھیل رہی ہیں, یہ تھرو سکولز, کالجز. اب آپ سوچیں کہ جہاں 9th 10th کے بچے ہیں 13-14 سال والے, وہ بھی ڈرگز یوز کر رہے ہیں, کالجز میں بھی یوز کر رہے ہیں, یونیورسٹی میں بھی یوز کر رہے ہیں. And now a scandal has just come forward. جی. Where people have been selling this in a university. جی. You must be aware. In university. Yes, they are selling. اور کوئی روکنے والا نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, کوئی بھی. There are so many accusations that are there, everything is afloat. Your children are not safe. It's not an economic problem, it's a social problem. And remember in the 80s, it destroyed many developed countries. اب problem یہ ہے کہ let's say 4 days will pass very quickly. Saturday, Sunday کو کسی نے کام نہیں کرنا, یہ آپ بھی جانتے ہیں. آخر میں الوداعی تقریبیں ہوتی ہیں, اس وقت پر تو سرکاری افسر بھی اپنا فون آف کر دیتے ہیں, سو جاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آخری ہفتے میں کون کسی کا کام کرے گا. نیکسٹ فائنانس منسٹر کا نام مجھے نہیں پتا. اگلی آنے والی فارن پالیسی کے بارے میں صرف ہم ایک چیز جانتے ہیں کہ اٹ نیڈس ٹو بی کنسسٹنٹ ود IMF. ٹھیک ہے سر, کیپنگ دیٹ ان ویو آور اکنامک آبجیکٹیوز آر نو ویئر. میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ جو 3 مہینے ہوں گے, اینڈ ہوپ فلی دے ول اونلی بی 3 months, they will not be able to pull out miracles. لیکن کم از کم تاجر, صنعت کار, سرمایہ کار کو یہ تو بتاؤ بھائی اگلا فائنانس منسٹر کون ہے, what will be your finance priorities. سڈنلی ایسے تو نہیں ہوگا جیسے ہمارے اوپر پیٹرول کی قیمت بڑھ گئی, پتہ یہ لگا آپ کو خوش کرنے کے لیے بزنس مین انڈسٹریز کو انہوں نے انٹرسٹ ریٹ نہیں بڑھایا 31 جولائی کو. ٹھیک ہے, انہوں نے کہا ابھی سب سے نہیں بگاڑ سکتے, آپ لوگوں سے بنا لیتے ہیں.
But what you say, next monetary policy comes up, maybe another jack up another percentage point, फिर तो कोई टेंशन नहीं ना, they are not doing it. तो आपको किसी ने बताया रोड मैप क्या है क्या नहीं? कोई रोड मैप नहीं है, ना पता है कौन वजीर ख़जाना होगा, ना पता है कि केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर कौन होगा। कहते हैं कि जी जो कुछ होना है देखते हैं क्या होगा, लेकिन अनसर्टनिटी नहीं होनी चाहिए। आप बता देना, आपको पता है, इनको जो भी हुक्मरान है इनको सब पता है कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा, उसका नाम बताओ यार, ये आदमी कल हाँ बता तो कौन है, अगले हफ्ते से ये आदमी, yeah, who's in the list? हाँ। Because you see, even this happens in developed countries. They give you a list. These are the candidates, and then they read the people's minds. किसी बिजनेसमैन को बना दे, मुझे नहीं पता, बिजनेसमैन को भी बना सकते हैं, लेकिन मेरा ख्याल में लेकिन वो वाले नहीं बनाते, बिजनेसमैन को नहीं, वो आप वाले ग्रुप वालों को बना देते हैं, इन वालों को नहीं बनाते। समझ गए ना आप मेरा इशारा? वो उन लोगों को बना देते हैं, इन लोगों को नहीं बनाते। नहीं, आजकल वो लोग भी बैड बुक में हैं, उन्होंने जनाब बयानात दे दिए ना, तो अभी ऐसा है कि जो भी उन्होंने कोई गलत बात नहीं की भाई। सही है, जो इलीट ग्रुप है, लेट्स से दिस, जो इलीट ग्रुप है उसका ये कहना कि टैक्स का बर्डन आप बढ़ा रहे हो रजिस्टर्ड और लेजिटिमेट एंटिटीज पे, दिस इज गोइंग टू बर्डन द इकोनॉमी, ये कोई गलत डिमांड नहीं है। सही बात है, जो टैक्स दे रहा है उसे भी आप और बर्डन करो, उसी को टैक्स और लगा रहे हो। और इलीट वालों का ये कहना भी गलत नहीं है कि एग्रीकल्चर को टैक्स ना करना और रियल एस्टेट को फिर एक तरह से हल्का हाथ रखना, ये भी इतने हैवी हैंडेड टैक्स कल्चर के अंदर मुनासिब नहीं है। मेरे ख्याल डिमांड उनकी गलत नहीं है, मेरा ख्याल है मुनासिब डिमांड है, ऐसी कोई बात नहीं। असल में तो देखिए एग्रीकल्चर को जाके ना उनसे टैक्स लेना चाहिए, वो किसी भी सूरत में टैक्स नेट में आना ही नहीं चाहते। कहते हैं जी एग्रीकल्चर इनकम जो है एग्जेम्प्ट है, यार एग्जेम्प्ट किसी दिन तो दो टैक्स, आपके पास करोड़ों रुपए की जीपें भी हैं, आप उसे चला रहे हो बड़े मज़े से, चाहे वो कहीं से भी इंटीरियर से आया हो, वो कराची में बड़ी बड़ी जीपों में घूम रहे होते हैं, उनके पीछे बॉडीगार्ड होते हैं, ये सारी चीज़ होती हैं, लेकिन पैसा टैक्स नहीं देना, ये उनका उसूल है। असेंबली में जाएंगे, असेंबली में बैठेंगे, वो एग्रीकल्चरिस्ट लॉबी है, इसी तरह से और भी लॉबीज़ है, वो अब सब लोग जो हैं उधर पहुंच गए हैं। आप जैसे समझ लें चीनी है, तो चीनी का जो कारोबार है वो भी जो एक ख़ास ग्रुप है जिसके हाथ में है पूरे पाकिस्तान, जैसे आपने बताया। हाँ, तो लेकिन ये कि देखें एलीट क्लब की गलत डिमांड्स मुझे नहीं लगी, मतलब दे वर नॉट रॉन्ग डिमांड्स, बैड बुक्स गुड बुक्स की तो बात नहीं है। आई थिंक कि ये स्टेटमेंट इनकी तरफ से आना, क्या कि नहीं, ये गवर्नमेंट की तरफ से आना या गवर्नमेंट फंक्शनरीज की तरफ से आना कि एग्रीकल्चर वाले टेंशन ना लें, रियल एस्टेट वाले टेंशन ना लें, आपके ऊपर हल्का आती रहेगा, ये ऑफिशियल स्टेटमेंट देने की कोई ज़रूरत नहीं थी, बिल्कुल नहीं, मेरा जहाँ तक ख्याल है बिल्कुल नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी। लेकिन बहरहाल मैं कहूँगा कि जो टैक्स नेट में नहीं है उनको पकड़ो, उनसे टैक्स जमा करो, बजाय इसके कि जो ऑलरेडी टैक्स नेट में हैं अली नासिर, उसी को बार बार टैक्स लगाना है। सर दिल से एक बात बताएं, हाँ जी, आपको इस चीज़ का पता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ उन सालों में हुई जब टैक्स रजीम हमारी लिबरल थी, मैंने जहाँ तक देखा है। लिबरल मीन रिलैक्स्ड, रेट्स वर रिलेटिवली लोअर। लेट्स फॉर एग्जांपल टेक मुशर्रफ्स फ्यू years where tax regime was relatively liberal. I won't say it was relaxed, but it was liberal. Let's say during, I don't want to say it, but during Zia's time, when economic growth, I think the GDP was one of the highest, but politically nobody wants to discuss that. But उसके दौर में industrialization बहुत हुई सर। I think he made billionaires and मुशर्रफ made billionaires, जो कि फैक्ट है। इस मुल्क की इकोनॉमी में जितने बिलियनियर्स आए हैं वो इन्हीं अदवार में आए, जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है। लिबरल टैक्स रजीम थी, आपने इकोनॉमिक ग्रोथ दिखाई, आपकी जीडीपी ग्रोथ रेट आई ना। अभी आपकी आप टैक्स पॉलिसी सख्त कर रहे हो, आपकी जीडीपी ग्रोथ तो आ नहीं रही, नहीं आ रही, जीडीपी ग्रोथ नहीं आ रही, टैक्स टू जीडीपी जो है वो घटता जा रहा है, सिंगल डिजिट में आ गया, 9 के करीब आ गया है। और हमारे पड़ोस में इंडिया है, 15-16% टैक्स टू जीडीपी है, हमारा टैक्स जो है वो अराउंड 9 है। दैट मीन्स डॉक्यूमेंटेशन टू सच एन एक्सटेंट एंड स्ट्रिक्टनेस इज नॉट हेल्पिंग। नहीं, कोशिश भी करते हैं, लेकिन उसमें ऐसा होता है कि उनका भी दिल नहीं होता है। टैक्स जब ज़्यादा आएगा कि आप जो नेट से बाहर हैं उनको पकड़ें, उनको मुल्क से बाहर जाने से रोक दें, भाई आप जा रहे हो, आप नेट में इधर आओ, रजिस्टर कराओ अपने आप को, फिर जाओ। अब देखिए ना, अमेरिका की एक टिकट है गालिबन कितने 10 लाख रुपए की हो गई, इससे बहुत लोग बिजनेस क्लास में ट्रैवल करते हैं वहाँ पे। कहाँ पे? मैंने खुद देखा, पाकिस्तान से लोग बिजनेस क्लास में वहाँ जाते हैं। कम होंगे, ज़्यादा कम है। अब देखें टिकट्स बहुत महंगी हो गई, महंगी बहुत, मैं आपको बता रहा हूँ बहुत लेकिन महंगी। मैं चाहता हूँ कि अगर हुकूमत कोशिश करे ना, FBI एयरपोर्ट पे डेस्क बना दे, आपका NTN नंबर है, हाँ, इधर नहीं है,
تو اچھا ہے جی پہلے فارم نہیں کرنا چاہیے میں مانتا ہوں اس بات کو, میں کرنا چاہیے بالکل 100% ایگری وتھ یو. ان سے فارم بھروائیں, بولے فارم بھرو اور پھر باہر جاؤ گے, نہیں تو نہیں جاؤ گے, تو وہ 1 منٹ میں فارم بھر دے گا, پھر جب واپس آئے گا اس کو نیٹ میں پکڑ کے بند کیجیے جو بھی کرنا ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, بہت سارے لوگ ہیں اور اس میں بہت بڑا میں کہوں گا کہ گیپ کور ہو سکتا ہے, لیکن مزے کی بات اس میں ایک اور بھی ہے زبیر طفیل صاحب. مزے کی بات یہ ہے کہ یو ول بی اسٹونشڈ ود دی اماؤنٹ آف ایسٹس دیٹ پاکستان از اون ابراڈ. میں نے ابھی سنا ہے کہ ایک گورنمنٹ فنکشنری چلے گئے دبئی اور وہاں پر وہ چیک کرنے کے لیے گئے کہ وہاں پر کتنے پاکستانیوں کی پراپرٹی. کیسی عجیب سی چیز ہے. I was shocked, and perhaps they are saying that the figure is really big, but I would not exaggerate the figure. What I'd say frankly is that Nawaz Sharif in his first tenure was a good prime minister because he took up the aspect of liberalization. Economic liberalization led to Pakistan's economic growth. میں آپ کو صحیح بات بتاؤں, right now Nawaz Sharif صاحب is very silent. The guns have fallen silent, but I can assure you that as an economic manager he is relatively more liberal than whatever the PDM government did. میرا ایسا خیال ہے. I am not really sure. You have met Nawaz Sharif Saab also in person. I am unsure who will be the next prime minister of this country, the elected one. But I am pretty sure that if elections are held, who will be that prime minister? I will not name him, but or her. But I hope that you understand. But that is going to be even a more complicated situation. ایک منٹ کے لیے میں آپ سے مختصراً یہ بات کہوں گا آپ کے توسط سے بھی کہ ان ہائیلی پولرائزڈ انوائرمنٹ لائک پاکستان ریکنسیلیشن از اے کمپلشن. کیا کہتے ہیں آپ؟ ریکنسیلیشن صلح کرنی پڑے گی کسی نہ کسی. میں آپ سے 100% اتفاق کرتا ہوں, ریکنسیلیشن ہونی چاہیے. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ساؤتھ افریقہ میں نیلسن منڈیلا نے کیا کیا, جس کو انہوں نے 27 سال یا 28 سال جیل میں رکھا, اس نے بھی گوروں سے ریکنسیلیشن کیا نا سب سے ریکنسیلیشن. اور کیا کیا مظالم ہوئے اس کے ساتھ؟ اس کے ساتھ مظالم ہوئے. اس نے کہا کہ نہیں سب, اس نے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنایا اور اس میں سب کو چھوڑ دیا. اسی طرح روڈیشیا میں بھی ہوا جو اور کیا ایٹراسٹیز ہوئی تھی, جی لیکن معاف کر دیا کیونکہ ایک قدم آگے لینے کے لیے کبھی کبھار ایک قدم پیچھے بھی لینا. میں ایک بات کہوں گا کہ حکمرانوں کو یہ سوچنا چاہیے جتنی رفتار سے ایک ہفتے میں قوانین بنائے جا رہے ہیں یہ کل کو ان کے خلاف بھی استعمال ہو سکتے ہیں. لہٰذا احتیاط سے چلیں, ایسا نہ کریں کہ اوور نائٹ 12 گھنٹے میں قانون بدل رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں. اور انہوں نے خود دیکھا کہ نیب نے ان کے اوپر کیا کیا تھا کہ یہیں جو ہیں شہباز شریف صاحب وہ تقریباً 1.5 سال جو نیب کے اندر بند رہے, ان کے وزراء بند رہے, خواجہ آصف بند رہے, سعد رفیق بند رہے, سب. تو یہ وہی قانون ہیں. ان کو ایسا نہ کریں کہ آج کی اپوزیشن کے لیے استعمال کر رہے ہیں. نہیں, یہ قانون بنے گا تو آپ کے لیے بھی استعمال ہوگا. جب آپ حکومت میں نہیں ہوں گے تو پھر یہی قانون آپ کے خلاف استعمال ہوگا. لہٰذا جو بھی تبدیلیاں لا رہے ہیں اس کو غور سے دیکھ کے اور آہستہ آہستہ لائیں. ملک کا بہتری سوچیں, یہ نہ سوچیں کہ میں نے اپوزیشن کو کیسے مارنا ہے. ملک کی بہتری سوچیں, یہ سوچیں کہ یار اس کی آمدنی جو 30-32 ہزار روپے, اس کی 50 ہزار کیسے کی جا سکتی ہے, یہ چیز سوچیں. بڑا اہم ہے, عوامی فلاح و بہبود کے لیے سوچنا چاہیے اور بڑا اہم نقطہ وہ جناب زبیر طفیل صاحب نے ہمارے سامنے بیان کیا. آپ کا بہت شکریہ, آپ شو پر آج تشریف لائے. بہت سارے اہم نکات کے اوپر گفتگو ہوئی. آنے والی حکومت کے اندر وزیر خزانہ کون ہوگا یہ ابھی بھی ایک سوالیہ نشان ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے, اس طرح کی سسپینس کریٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر فیصلہ کر لیا ہے تو 4 دن کی بات ہے, میرے خیال سے بتا دیا جائے تو بہتر رہے گا. لوگوں کی انگزائٹی بھی کم ہو جائے گی. دوسرا یہ کہ حکومت کو اقدامات لینے پڑیں گے تاکہ اکنامی کے اندر بیلنس آئے. یہاں پر وی ویٹ فار میسیجز آن فیس بک. علی ناصر ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.